فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کو، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین میرے مرحومین کو، وخاص طور پر استاد سعید سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش دو۔ بسم اللہ الرحمن۔ شبر حسن زیدی صاحب کو بھی جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد وجہ۔ عزاداران سید الشہداء، گفتگو ہماری ان آخری ایام عزا میں وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور یقیناً امام تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت سارے مراحل طے کرنے ہیں، اور ان مراحل میں سب سے جو مہم مرحلہ ہے وہ کربلا کے ہدف کو پہچاننا ہے کہ امام کا مقصد کیا تھا کربلا میں۔ جب آپ کربلا میں نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر بہت سارے مضامین کھل جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں اور کتاب کے شروع میں بہت سارے چیپٹر ہیں، اور ان چیپٹروں کے اندر بہت سارے باب ہیں، ان باب میں بہت ساری فصلیں ہیں، ان فصلوں کے اندر بھی بہت سارے محاورے ہیں۔ کربلا ایسے ہی ہے۔ کربلا کو جتنا آپ دقیق، جتنا آپ غور سے دیکھیں گے، آپ کے لیے بہت ساری راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور کربلا حقیقتاً ہماری زندگی سے متصل ہے، اتصال رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ واقعہ ایک دشت میں ایک ایسی جگہ پہ ہوا تھا کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس کو ہم اپنی زندگی سے کوریلیٹ کیسے کریں؟ نہیں، اصل میں اصل زندگی ہی وہی ہے، اور امام نے سارے زاویوں کو بیان کیا ہے کربلا میں، اور ہر دور کے لیے ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شاید اسی دور کے لوگوں کے لیے پیغام تھا۔ نہیں، کربلا کا پیغام بشریت کی بقا کے لیے ہے۔ جب تک انسانیت ہے کربلا کا پیغام ہے۔ اب یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ ہم اس سے ایکسٹریکٹ کیا کر رہے ہیں، اس سے لے کیا رہے ہیں، اور کیا لے کر اٹھ رہے ہیں، کیا دیا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے، کس نیت سے میں آ رہا ہوں مجلس میں، اور مجھے مجلس دے کیا رہی ہے۔ یہ بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ یعنی یہی وہ شاخص ہے کہ جو ظہور پہ جا کر جڑے گا۔ ظہور کی درسگاہ، ظہور کی جو یونیورسٹی ہے، وہ دنیا کی یونیورسٹیاں نہیں ہے کہ جہاں پر ظہور کی تعلیم دی جائے یا ظہور کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے۔
کربلا کی درسگاہ، کربلا کی یونیورسٹی ہے جو ہر سال ظہور کے لیے آمادگی کر رہی ہے. اب میں جو داخلہ آتا ہے، مجھے جو داخلہ ملتا ہے، مجھے ظاہر ہے کچھ پاسنگ مارکس لینے ہیں ہر سال اس درسگاہ سے، اس جگہ سے، اور پھر آگے نکلنا ہے تاکہ امام مجھے اگلے سال کوئی نیا مرحلے میں داخل کرے. ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری کہتے ہیں کہ جب ماہ محرم آتا ہے تو میں خود ماہ محرم کا انتظار کرتا ہوں. اور وہ ایسے ہیں کہ جہاں وہ مجلس پڑھتے ہیں یا جہاں وہ مجلس شروع ہوتی ہے، ان کی مجلسوں میں میرے جیسے طالب علم نہیں بیٹھے ہوتے، ان کی مجلسوں میں بڑے بڑے آیت اللہ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء مجتہد بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی حوضے کی جو ٹاپ کی مجلس ہے جس میں 90% حوضہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ والا حوضہ نہیں جو میرے جیسے حوضہ نا، واقعاً حوضہ، ادھر وہ مجلس پڑھتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ لیول اس پہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں کہ جو خاک میں ڈوبا ہوا شخص ہوں، میں ماہ محرم کا انتظار کرتا ہوں. کیوں؟ کہ آسمان سے ایک دسترخوان کھلے گا کہ میری بھی معرفت میں اضافہ ہو. یعنی اس طرح لوگ انتظار کرتے ہیں محرم کا. یعنی واقعاً یہ ہمارے لیے کہ میں اور آپ کس طرح کا انتظار کرتے ہیں، میری کیا توقع ہے محرم سے، کیا تقاضا ہے محرم سے. اور جب محرم سفر ختم ہو جائے اور ایام ختم ہو تو میں کہاں کھڑا ہوں. یعنی آپ دیکھیں نا، آپ مختلف کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، آپ کی کمپنی آپ کے لیے ایک ہفتے کی ورک شاپ لگائے یا 2 days کی ورک شاپ ہے فلانے ہوٹل میں، فلانا ٹیچر آیا ہوا ہے، موٹیویشنل اسپیکر آیا ہوا ہے، ٹرینر آیا ہوا ہے، سیلز کی ٹیکنیک بتانے آیا ہوا ہے. اب 2 دن 3 دن ورک شاپ کے بعد آپ کا چھوٹا موٹا تو ٹیسٹ لیتا ہی ہے وہ، پھر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ ورک شاپ اٹینڈ کی. تو آپ بڑا اس کو سرٹیفکیٹ کو سنبھال کے رکھتے ہیں، جی ہم نے ورک شاپ اٹینڈ کی. تو آپ کو کچھ آتا بھی ہے، جب کمپنی کا تقاضا بھی ہے کتنا ان کو خرچہ کیا ہے تو کچھ تو یہ سیلز بڑھے گی. وہ کرتے اس لیے آپ کو لیجر ٹرپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو سیلز بڑھے. چھوٹی سی ورک شاپ کے بعد کمپنی کے تقاضے آپ دیکھیں اور خود آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں. اور یہ جو میری زندگی جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور یہ ورک شاپ ہر 2 مہینے 8 دن لگ رہی ہے، اس کے بعد میرے سے اس کمپنی کا تقاضا ہے نا کچھ نہ کچھ. یعنی جو کمپنی جو اس ورک شاپ کو ڈیزائن کر رہی ہے وہ کس کی کمپنی ہے؟ وہ اس کمپنی کا سی او کون ہے؟ اس کمپنی کا سی او امام زمانہ ہے یا اصل اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب کمپنی کا وارث موجود ہے، صاحب موجود ہے. آپ تو نہیں بولتے کہ لاوارث ہے، ہم لاوارث تھوڑی ہیں، وارث موجود ہے. کربلا کا اصل وارث موجود ہے، خوب کمپنی اسی کی ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اصل پرسہ اسی کو ہے، اصل غم اسی کو ہے، اصل منتظر وہی ہے. تو ان کا ایک تقاضا ہے کہ یہ جو ہر سال ہمیں داخلہ مل رہا ہے، اس سے ایگزٹ ہو کر، اس سے آؤٹ ہو کر ہم کیا ہے، ہمارے پاس کوئی تبدیلی آئی. میں امام حسین علیہ السلام کو جیسے پہچانتا تھا پہلے، کیا ابھی بھی میرے لیے امام حسین وہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. یا معرفت میں اضافہ ہوا، یا بڑی معرفت میرے بارے میں. حضرت علی اکبر علیہ السلام کو جسے میں سوچتا تھا، سنتا تھا، اور جو میرے لیے تھے، تو کیا زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ، میری اپنی جوانی گزرنے کے ساتھ ساتھ، کیا اس جوان سے میری محبت بڑھی؟ کیا اس جوان سے میرا رابطہ بڑھا؟ کبھی میں نے حضرت علی اکبر سے گفتگو کی؟ نہیں ہے ہی نہیں. اصل کہاں ہے؟ بس تھوڑا سا یا کسی مصائب کے جملوں میں یا پھر کسی نوحے میں. باقی حضرت علی اکبر کہاں ہے میری زندگی میں؟ آپ معرفت دیکھیں حضرت علی اکبر کی کہ علماء حاضر بیان کہتے ہیں کہ ہم ان کی عظمت کو کیسے بیان کریں کہ جو جوان اپنی موت سے پہلے، یعنی ابھی دنیا میں روح پرواز نہیں ہوئی ہے، دشت کربلا پر گرے ہوئے ہیں، زخمی ہے، نیزہ لگا ہوا ہے،
اور اپنی اس آخری سانسوں سے پہلے کہہ رہے ہیں اپنے بابا سے کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور مولائے کائنات جام کوثر لے کر آ رہے ہیں، ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں. یعنی آپ ہمیں علماء کہتے ہیں کہ ہم اس رابطے کو، اس مرتبے کو بیان کیسے کریں کہ جو جوان اپنی ابھی حیات ہے اور حیات میں رسول خدا کو جامع کوثر کے ساتھ دیکھ رہا ہے. یعنی آپ مقام دیکھیں کہ ایک شخص کا کربلا میں، اور اس جگہ سے میں گزروں، میرا کیا مقام ہوگا. میں پہلے بھی ایک شہید کا واقعہ بیان کر چکا ہوں، خیر بری بات نہیں ہے کہ تکرار ہو جائے، بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہوا ہو کہ یہ جو 8 سال کی جنگ تھی عراق ایران کی، اس میں اسکول کا ٹیچر ہے، وہ یہ واقعے کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ ایک لڑکا تھا اور بہت نماز پرہیزگار، تو لڑکے اس کو تنگ بھی کرتے تھے کہ تم اتنے اچھے ہو تو تم جاؤ جنگ پہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو کہتے ایک دن اس کو گھیر کے کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، تو میں دیکھا کہ جواب کیا دیتا ہے. تو کہا بھائی تم جاؤ جنگ پہ، 2 سال تو ہو گئے جنگ کو. تو کہنے لگے کہ میرا یہ اسکول پاس ہو رہا ہے، ہائی اسکول ہے، میں یونیورسٹی میں جاؤں گا، یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں ٹاپ کرنا چاہتا ہوں، اچھے گریڈ لینا چاہتا ہوں، پھر چھوڑ کے جنگ پہ جاؤں گا. تو کہا بھائی وجہ کیوں اس وقت میں ابھی جانے میں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو لوگ یہ بولے کہ پڑھے لکھے لڑکے اس کام میں نہیں تھے، علم حاصل کرنے والے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. کہتا ہے بات ہو گئی، گزر گئی، استاد بھی ٹائم آیا، ایک کمپنی کا، ایک بریگیڈ کا ہیڈ بن گیا، اور بصرہ اور ایران کے درمیان میں ایک نہر ہے جسے آروند کہتے ہیں، بہت تیز پانی کا بہاؤ ہے اس کا. وہاں پر کہتا ہے اس کی ڈیوٹی تھی ٹیچر کی، اور وہ سب کی صفیں سیدھی کر رہا تھا، وہ جو ڈائیورس تھے، کیونکہ اندر مائنز تھی، کیونکہ کشتیاں جاتی تھی پھٹ جاتی تھی، تو مائنز کو ہٹانے کے لیے ڈائیورس پہلے جائیں، مائنز کو ہٹائیں اندر سے اور پھر کشتیاں طے کریں. تو کہتا اس آپریشن میں صف سیدھی کر رہا تھا، تو مجھے اس صف میں وہ لڑکا نظر آیا، وہ جو شاگرد تھا. تو اس کو پہچان گیا، اس کا نام بہروز تھا. کہا بہروز تم؟ کہا اس نے بتایا میں فلانی یونیورسٹی میں چلا گیا تھا، میں نے سیمسٹر کا ٹاپ کیا اور میں چھوڑ کر یہاں آ گیا. بڑا خوش ہوا. خیر آپریشن سٹارٹ ہوا، ٹیچر بھی گیا. ایک مائنڈ پھٹی جس سے جو ہے وہ ٹیچر زخمی ہو گیا، کوما میں چلا گیا. 2 مہینے بعد جب ہوش میں آیا تو باہر نکل کر کیا دیکھا کہ ایک جگہ پر تصویر پوسٹر لگا ہوا تھا، وہ جو لڑکا تھا وہ اس آپریشن میں شہید ہو گیا. اب یہ ان کے گھر گیا، ان کے گھر والوں سے بات کرنے، دلاسا دینے، مبارکباد دینے. تو گھر والے نے بتایا کہ جب یہ شہید ہو گیا تو اس کی ایک پھوپھی تھی جو امریکہ میں رہتی تھی، وہ وہاں سے آئی اور اس نے ہمیں بڑا بولا کہ اتنا انٹیلیجنٹ آپ کا بیٹا تھا، اگر یہ امریکہ میں ہوتا تو یہ سائنٹسٹ بن سکتا تھا، ڈاکٹر بن سکتا تھا، پی ایچ ڈی کر سکتا تھا. آپ نے انہی علماؤں کے کہنے پر جو ہے وہ اسے مروا دیا. کہتا ہے چلی گئی. دوسرے دن صبح روتی ہوئی واپس آئی. تو ہم نے بولا کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہا رات کو جب میں یہاں سے گئی تو میں نے خواب میں بہروز کو دیکھا. بہروز نے وہ گاؤن پہنا ہوا تھا جو یونیورسٹی کے گریجویٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وائٹ کلر کا گاؤن تھا اور آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا. اس نے گاؤن کو جب ہٹایا تو اس پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈاکٹر بہروز فرام امام حسین یونیورسٹی. صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی یہ اصل ڈگری امام حسین نے دینی ہے. عزیزان محترم، اگر امام حسین راضی، سب راضی ہے. اگر امام حسین کو ہم راضی نہیں کر پائے ان جگہوں سے جو ہم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، ہر شخص شامل ہے، جو بھی فرش اعضاء سے کنیکٹڈ ہے، اسے ڈگری امام حسین سے چاہیے. اسے ڈگری اس سے نہیں چاہیے کہ میں ڈگری آپ سے لوں، بھئی آپ خوش ہوں گے تو مجھے ڈگری دیں گے، اگر میں آپ کی خواہشات کے مطابق پڑھوں گا تو آپ مجھے ڈگری دیں گے. اس کا مطلب میں امام حسین سے ڈگری نہیں لے رہا، میں آپ سے ڈگری لینے آیا ہوں. میں انتظامیہ سے، انتظامیہ خوش ہو میرے سے. کیوں خوش ہو؟ اگلے سال مجھے دوبارہ بلائے، دوبارہ مجھے مجلس دی جائے، یا چند لوگوں کو خوش کروں. عزیزان محترم، یہاں ہماری خوشی معنی نہیں رکھتی ہے.
جس کربلا میں علی اکبر جیسے جوان کا بدن ہو اور امام حسین کہیں کہ آؤ بنی ہاشم کے جوانوں اٹھاؤ، مجھ سے جنازہ نہیں اٹھتا، وہاں پر لوگوں کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، وہاں ممبر سے امام حسین کو راضی کرنا ضروری ہے، ہمیں اسی کا دفع ہے، خوف ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیسا خوف؟ ہمیں آج کل تو یہی مسائل ہیں کہ لوگوں کو خوف ہے کہ اگر یہ پڑھ دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ پڑھ دیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، جانا ہو بھائی پھر قیامت والے دن یہ ہمیں شفاعت دیں گے یا امام حسین شفاعت دیں گے؟ حق بیان کرے، ہاں دل آزاری نہ کرے کسی کی، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ وہ شخصاً کسی پر اٹیک ہو، خوب معیارات کی بات کریں، جو معیارات اہل بیت نے ممبر کے لیے دیے ہیں، حق کو بیان کریں، اس کو بیان کریں۔ اور معاملہ بہت سنگین ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید دو چار لوگ دیکھ رہے، نہیں ہے، جانے مطلب کائنات ملاحظہ کیا جا رہا ہے، سارا معاملہ امام کے سامنے حاضر اور ناظر ہے، امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ جو شخص، روایت ہے کہ جو شخص کربلا کے لیے، کہ جو شخص کربلا زیارت پر جاتا ہے وہ اس کے نام سے امام حسین اسے جانتے ہیں، اس کے نام سے، اور اس کے آبا و اجداد کی مغفرت کی امام حسین دعا کرتے ہیں۔ یعنی اب امام حسین اللہم صلی علی محمد وآلہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو پتہ ہی نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اور امام حسین کی زیارت کے لیے آپ کہیں سے بھی سلام کریں، میرے چھٹے امام نے جو کہا ہے کہ تم اگر نہیں جا سکتے تو تم جاؤ وہاں سے سلام کرو، زیارت کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ یعنی گویا امام حسین ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ سے واقف ہے کہ کون ہمارا ذکر کر رہا ہے، کون ہمارے لیے کیا کر رہا ہے۔ یعنی معاملہ دقیق ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کو نہیں پتا میں یہاں کیا پڑھ رہا ہوں، ایسا میرا امام ہی نہیں جسے یہ نہ پتا ہو میں یہاں کیا پڑھ رہا ہوں۔ میرا عقیدہ یہی ہے کہ میرا امام اور میرا سارا رزق مجھے اسی امام حسین کے وسیلے سے عطا ہو رہا ہے۔ یہی اصل دین کی معرفت یہی ہے۔ جب یہ آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ اپنی زندگی میں بڑے سٹریم لائن ہو جاتے ہیں، بڑے آپ کے معاملات سیدھے ہوتے ہیں۔ غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، لیکن انسان پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور یہی ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر نکال دیتے ہیں۔ نکال لیں گے، یہی ہیں بچانے والے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی اور ایسا وسیلہ نہیں ہے جو ان عوالم سے ہمیں بچا سکے۔ عزیزان محترم، خوب جہاں میں نے کل بھی کچھ خصوصیات بیان کی شیعہ کی، آج بھی چند خصوصیات کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام بیان کرتے ہیں۔ امام راوی امام کی خدمت میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاتا ہے کہ بہت آپ کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے کہا شیعہ؟ کہتا ہاں مولا بہت ہمارے آپ کے شیعہ ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا مولا بہت زیادہ ہیں۔ کیا مطلب پھر بھی کیا گنتی نہیں ہے؟ کیا ہاں گنتی سے زیادہ ہیں۔ غالباً وہ شخص یہ کہنے آیا تھا کہ آپ قیام کریں، ہم بہت سارے ہیں۔ تو امام نے بولا کہ اگر 313 ہو جائیں کہ جو آخری زمانے کے لیے ہیں تو ہم قیام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیات تو وہاں امام نے، جہاں مختلف حدیثیں وہاں ایک ہی حدیث بھی ہے کہ وہاں امام نے کچھ خصوصیات بتانا شروع کی۔ کہا ہمارے شیعہ ایسے ہیں جن کی آواز ان کے کان سے زیادہ دور نہیں جاتی، یعنی ایک صفت ہے کہ شیعہ اتنا اونچا یا چیختا نہیں ہے کسی پر، یعنی اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ بڑا یعنی آرام سے دھیما ہے، یعنی اتنا اونچا نہیں بولتا کہ اپنے کان سے بھی زیادہ آواز چلی جائے۔ خوب یہ آپ خود دیکھیں کہ میں کیسا ہوں۔ اگر ابھی تو میں بہت اچھا ہوں، لیکن کسی معاملے میں کہیں میرے سامنے کچھ ہو جائے یا میرے خلاف کوئی بات ہو جائے، وہاں میں کیسے برخورد کروں گا، وہاں میرا رویہ کیسا ہے، وہاں میں کسی پر چیختا ہوں، یہاں تو سامنے گاڑی یوں کر کے گزر جائے بندے کی، جو پتہ نہیں جلدی میں ہو، پریشانی میں ہو، کچھ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہاں میرا چیخنا دیکھیں آپ کیسا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یعنی انسان اپنی زبان سے جب شروع کرتا ہے تو اس کے اندر کی شخصیت کا اظہار وہی ہے، اور خاص طور پہ جب انسان غصے میں ہو تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا تھا۔ تو انسان تحمل کرے،
اور یہ پریکٹس تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے، ان چیزوں میں انسان پریکٹس کرتا ہے. انسان کبھی بھی جنگ میں اتر کے پریکٹس نہیں کرتا، جنگ سے پہلے امنیت میں پریکٹس کرتا ہے کہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے تو بہتر ہے میں اپنی تربیت کروں. لیکن ظاہر ہے جب میرے ساتھ کچھ ہوگا تو اس ٹائم جب میں نکلوں گا تو اس ٹائم تو بعض زبان سے جو تیر نکل گیا، میرے مولا فرماتے ہیں کہ زبان کا تیر کبھی میان میں واپس، کمان میں واپس نہیں آئے گا، نکل گیا تو نکل گیا. اور وہ مشہور واقعہ کہ جو ایک باپ نے ایک بچے کو بولا کہ تم جو ہے وہ بہت غلط باتیں کرتا تھا، زبان سے تکلیف دیتا تھا، کنٹرول نہیں ہوتا تھا، تو کہا کہ جب بھی تمہیں اب ایسا ہو تو جا کر فلانا جو درخت ہے اس پہ جا کر ایک کیل ٹھوک کے آ جایا کرو. تو اس نے یہی کیا، ہلکے ہلکے کیل جو ہے وہ درخت پہ لگاتا رہا. کچھ عرصے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا، پھر غصہ ختم ہو گیا، پھر زبان کی تندی ختم ہو گئی. پھر ایک دن لے کے گیا تو اس کے والد نے کہا کہ آؤ دیکھو، کہا سارے کیلوں کو باہر نکالو. کیلوں کو باہر نکالے تو پورے درخت میں سوراخ تھے. کہا دیکھو زبان سے نکلی ہوئی بات، بے شک بعد میں تم معافی مانگ لو، لیکن اسی درخت کی طرح وجود میں سوراخ کر دیتی ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ زبان سے جو جملہ ادا ہوا، بعض اوقات میں کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا دل توڑ دیا کسی کے ساتھ. اور یہ صرف اس عالم میں نہیں، اس کے اثرات اس عالم برزخ میں بھی ہیں کہ میں نے فلانے شخص کو مذاق سے کیسے بات کرتا تھا، یا اس کو جیسے ہم بعض اوقات ایک دوسرے کے لیے نام بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات نام سامنے والے شخص کے لیے لیکن بعض نام سامنے شخص نہیں بیٹھا ہوا، پیچھے ہے، یعنی وہاں تو یا غیبت ہے یا تہمت ہے. تو اور سخت کام ہے کہ جو ہم ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ فلانا آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. جبکہ اور بعض اوقات ہمارے لطائف بھی بعض قوموں کے لیے ہوتے ہیں کہ فلانی قوم کے بارے میں پورا ہم مذاق کرتے ہیں. یہ بہت سخت ہے کیونکہ ہم پوری قوم پر ایک بات کو حمل کر رہے ہوتے ہیں، پوری قوم کو اس میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. تو شیعہ کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ اس کی زبان، اس کی آواز اس کے گوش سے، کان سے اونچی جائے. پھر امام آگے آتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارے جو لوگ ہماری عیب جوئیاں نکالتے ہیں، ہمارا شیعہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. یعنی جو اہل بیت کے بارے میں خدا نخواستہ غلط کوئی بات کہتے ہوں، ہمارا شیعہ، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے لوگ ایسے تھے اور یقیناً آج بھی لوگ ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں، کیوں نہیں، تو ہمارا شیعہ ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، اس کی مجالست نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ. پھر امام آگے بڑھتے ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارا شیعہ ہے وہ ان سے دوست رہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ سامنے والے امام جن کو کہہ رہے ہیں وہ شیعہ نہ ہو لیکن اہل بیت سے محبت کرتے ہوں، ان کے دل میں اہل بیت کا احترام ہو، یعنی تعصب نہ رکھتے ہوں. تو کہا ہمارا شیعہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے دشمنی نہیں کرتا. دیکھیں جہاں پر امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے یا ہمارا دوست ہے اس کی دشمنی نہیں کرتا، تو ہم ایک دوسرے سے کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے لوگ وہ میرے نظریات پہ نہیں ہے، شیعہ ہیں سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ میرے نظریات پہ نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح میں ہوں، تو میں تو اس سے اصل دوستی تو دور کی بات، میں تو ایسا دشمن ہوں کہ آپ کی سوچ ہے بھائی وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. آپ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے، خدا اس کو ہدایت دے، آپ اس کے لیے دعا کریں، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ اس سے کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ آپ اس کے اس عمل سے نفرت کریں، شخص سے نفرت نہ کریں. یعنی ایک اگر اس کے اندر خدا نہ خواستہ برائی پائی جاتی ہے تو آپ اس برائی سے نفرت کریں. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، روایات یہی کہتی ہیں کہ اس سے نفرت مت کرو، اس عمل سے نفرت کرو. مطلب اس طرح دوسرا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ماتمی نہیں ہے، بہت زیادہ مولائی نہیں ہے، شیعہ تو ہے، اہل بیت سے محبت تو رکھتا ہے، مجلس میں تو آتا ہے، چلو آپ کی طرح شاید اتنا ماتم نہ کرتا ہو، تھوڑا سا ماتم کر کے چلا جاتا ہو، آپ بھی محبت کریں اس سے. امام جب ذرا سی محبت کسی کے اندر پائی جاتی تھی اہل بیت کی، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرو. تو ہم کیوں آپس میں اس طرح ہوئے ہیں؟
آج معاشرہ ہمارا پورا یہی ہوا ہے، آج ہمارے اندر یہ ڈیویژن ہے کہ یہ وہ ہے الگ ہے، وہ الگ سوچ والا ہے، وہ الگ سوچ والا ہے. عزیزان محترم، اصل ہدف کی طرف بڑھیں. یہ ساری چیزیں ہدف سے دور کر رہی ہیں. اصل ہدف وقت کا امام ہے، مشترک ہے، صرف ہمارے لیے نہیں ہے، تمام مذاہب میں مشترک ہے. وہ یعنی ایک شخص جو آنے والا ہے، حتیٰ عیسائیوں میں، دوسرے اہل کتاب کے اندر بھی وہی موعود ہے. یعنی ایک ہے جو آنے والا ہے. وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہمارے پاس روایات ہے، اور اس پر ہم جو ہے وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹے جا رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آنے والا تو ایک ہی شخص ہے. ٹھیک ہے، میرے اندر کچھ کم ہو سکتا ہے، تو یہ تو روایات نے صاف واضح کہہ دیا کہ اگر تمہیں، حتیٰ بعض روایت میں دیکھ رہا تھا یہ چھٹے امام سے کہنے لگے، اگر تم اپنے زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں امام، اگر تم اس زمانے میں ہوتے، بوذر اور کمبر کو، سلمان کو دیکھتے تو تم ان کو دیوانہ کہتے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح وہ ہماری محبت میں زندگی گزار رہے تھے تم نہیں جان سکتے. یعنی اس محبت پر تھی ان کی لو، نہیں پہچان سکتے تم. اسی طرح ہمارے یہاں بھی مراتب ہیں. یار ایک شخص جس طرح اہل بیت سے خوب ایک شخص جاتا ہے، زیارت پہ جاتا ہے، یقینا ہم نے خود دیکھا، اپنے آپ کو بھی دیکھا اس حالت میں کبھی. یعنی انسان اپنی حالت سے باہر ہو جاتا ہے، ظاہری حالت سے اصل نہیں تصور کر پاتا. کبھی غم کی کیفیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے اوپر قابو نہیں کر پاتا. مصائب ایسے ہیں، حالتیں ایسی ہیں، معرفت ایسی ہے، خوب انسان ہو جاتا ہے. اب انسان بولے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا کرے. نہیں، عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کریں. خود حدیثیں ہیں کہ حضرت ابو ذر کو اگر سلیمان کا ایمان پتہ چل جاتا، حضرت سلیمان کو حضرت ابو ذر کا، تو ایک دوسرے کو زندہ نہیں رکھتے. یقیناً مراتب ہیں. اب ان مراتب کا مطلب نہیں ہے کہ جو میرا مرتبہ ہے تو میں اپنے سے نیچے والے کو، یا اپنے سے اوپر والے کو، یا اپنے سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھوں، اپنے سے دور کروں. یعنی یہ شیعہ کی نشانیاں نہیں ہیں. جس کے دل میں محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو. یہ کہتے ہوئے امام آگے بڑھے، اور امام نے اور بتانا شروع کی کہ ہمارے شیعہ ہمیشہ سختی اور مصیبت کے عالم میں زندگی گزارتے ہیں. ان کے اوپر سختیاں ہیں. وہ بعض ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں پر ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور اگر وہ غائب ہو جائیں، یعنی آج آتے ہیں، آ رہے تھے چلے جائیں، تو کوئی ان کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے. ان کے جنازوں پر لوگ اس طرح نہیں جاتے، کیونکہ لوگ اس زمانے میں بھی تقیے میں اور چھپے ہوئے تھے. مگر امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جہاں بے بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی رکھتے ہیں، چاہے بھی ہو. اب اس شخص نے، اور بہت سارے فضائل تھے، اس شخص نے جب اتنا سنا تو کہنے لگا، یبن رسول اللہ، ایسا شیعہ میں کہاں ڈھونڈوں جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، یعنی جن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، میں ایسا شیعہ مجھے تو کہاں ہے. تو امام نے کہا کسی ایک جگہ پہ تم اس کو نہیں پاؤ گے، وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، کسی ایک مکان میں نہیں آپ کو. یہ تو ظاہر ہے آج کل کا دور ہے کہ آج ہمیں ہماری جو ہے وہ کمیونٹی کچھ جگہوں پر آپ کو نظر آ جاتی ہے، لیکن یقیناً ابھی بھی آپ دیکھیں کہ شہر کے اندر، کراچی جیسے شہر کے اندر شیعہ کو گھر کرائے پر ملنا بڑا مشکل ہے. تو یہ پریشان نہ ہو، امام اس وقت سے ہمارے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں، بہرحال تمہارے ساتھ یہ حالات رہیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ماننے والے ہمیشہ اقلیت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، لیکن بہرحال اسی کے ساتھ سازگاری کرنی ہے اور آگے کام کو بڑھانا ہے. امام یہی کہتے ہیں. امام نے یہ نہیں کہا کہ کاموں کو چھوڑ دو. عزیزان محترم، ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جو ہماری حالتیں ہیں، ان حالتوں کو بہتر کرتے ہوئے اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھیں، تاکہ یہ جو مشکلات ہیں عالم پر، نہ صرف شیعوں پر بلکہ پوری دنیا پر جو پڑی ہوئی ہیں، انسانیت پر ہے، اس انسانیت کی مشکلات کو امام زمانہ نے حل کرنا ہے. اور وہی ایک ہستی ہے کہ جو آ کر پوری دنیا کو عدالت سے بھرے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ظاہر ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے امام کے قریب ہونا، تو ہم اپنے دلوں میں پہلے تو محبت اہل بیت کو اجاگر کریں، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اطاعت کریں.
خدا بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو. یعنی محبت کا تقاضا اطاعت ہے. بچہ اب کہے میں امی آپ سے محبت کرتا ہوں, بابا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, تو وہ بولیں بیٹا صبح ٹائم پہ اٹھو, اسکول جاؤ, ہوم ورک کرو. نہیں, محبت کرتا ہوں مگر کام میں کوئی نہیں کروں گا جو آپ نے مجھے بولا ہے. کیسی محبت ہے؟ وہ ایسی محبت ہے. تو بعض اوقات ہم بھی ایسی محبت کر رہے ہوتے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا, ایسی محبت ہے, زندگی اپنی مرضی کی چاہیے, کام اپنی مرضی کے ہیں. جب میں اپنی زندگی کے اپنے سیکشنز میں ہوتا ہوں تو میں اپنی سوچوں میں ہوں. اہل بیت کہاں ہے؟ نہیں, میں محبت اہل بیت سے کرتا ہوں. تو اس شخص نے امام سے بولا کہ مولا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا اور شیعہ ہونے کا مگر عمل تو نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ ان کے اندر یہ جو نقص کمی پائی جاتی ہے اس کا ازالہ انہیں دنیا میں دینا پڑے گا. پہلا ازالہ کہ ان کے اوپر دشمن ان کے اوپر دھاوا بولیں گے, یعنی دشمن ان کو تنگ کرے گا, دبائے گا, قتل و غارت کرے گا. ہو رہا ہے, کتنا تاریخ میں ہوا, کتنا آج ہوا. یہ نقص پورا ہو رہا ہے, یہ تنگ دستی میں رہیں گے. امام فرماتے ہیں ان کے حالات تنگ دست ہوں گے اگر ان کے عمل کے اندر نقص پایا جائے گا, اور یہ مشکلات سے گزارے جائیں گے. اور پھر بھی ان کی مشکلات اگر دنیا میں نہ ہوئی تو اور حدیثیں بھی ہیں, تو پھر انہیں مرنے سے پہلے مشکل میں, کیوں مشکل میں ڈالا جائے گا؟ تاکہ یہ پاک ہو سکے. امام نہیں چاہتے کہ کوئی بھی امام کا ماننے والا مشکل حالت کے ساتھ اس عالم میں کھڑا ہو. امام چاہتے ہیں کہ پاک ہو کے جائے, پاک ہو کے جائے. پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گناہ یا غلطیاں زیادہ ہوں تو اگر دنیا پاک نہ کر پائی تو عالم برزخ پاک کرتا ہے, اور اگر عالم برزخ پاک نہ کر تو قیامت میں ایک حصے تک وہ پاک ہوں گے. کیوں عزیزان محترم؟ کیونکہ دیکھیں جو جنت ہے, جنت میں کوئی بھی دنیاوی ایسی چیزیں کہ جسے خدا پسند نہیں کرتا جنت میں نہیں جائیں گی. اگر میں حسد کرتا ہوں, اگر میں کسی سے کینہ رکھتا ہوں, کسی کی غیبت کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, چوری کرتا ہوں, خدا نہ خواستہ یہ چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں, تو جب تک یہ میرے وجود سے صاف نہیں ہوں گی میں جنت نہیں جا پاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ جنت خالص ہے, صاف ہے, پاک ہے, وہاں پر یہ دنیا کی چیز نہیں جائے گی. اب یہ ظاہر ہے اس کو صفائی ہونی ہے, جیسے سونا ایک لکوڈ میں ڈالا جاتا ہے ایسڈ میں, تو اس کی جتنی بھی باقی ناخالص پن ہے وہ گر جاتا ہے اور اس کے بعد سونا خالص ہو کے باہر نکلتا ہے. یا آگ کی جو چیز بن رہی ہوتی ہے بھٹی میں اسے ڈالا جاتا ہے تاکہ جتنا وہ جل جائے اتنا اس پہ سے صرف وہ مضبوطی رہے گی. عزیزان محترم, ہمارے یہ جو زندگی میں مشکلات ہیں یہ ہمارے اس ناخالص پن کو دور کرنے کے لیے یاد رکھیے گا. مشکلیں ہیں میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے, یا خدا کا امتحان ہے. خدا جس کو پسند کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے, مشکل میں ڈالتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مشکل میں رہتے ہوئے کس کی طرف توجہ کر رہا ہے, دنیا کی طرف یا میری طرف. کبھی اولاد سے, کبھی مال سے, کبھی صحت سے. یہی تو امتحان ہے, اور ہے کیا امتحان؟ یہ تین تو چیزیں انسان کے پاس, یا اولاد سے محبت ہوتی ہے, یا مال سے محبت ہے, یا جان سے محبت ہے. یہ اس سے زیادہ اور کون سی محبت ہے؟ اور تو ہے ہی کوئی نہیں. یہی محبتوں سے چیک کیا جاتا ہے انسان, اور یہیں پر انسان یا امتحان سے پاس ہو کر کمال پہ جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے. عزیزان محترم, ایسے لوگ علماء گزرے کہ جہاں پر امتحان تھے, بہت بڑے مجتہد تھے. عید غدیر کا دن تھا, خوشی کا دن تھا, گھر میں جشن تھا. درمیان میں ہی گھر والوں نے کہا کہ بچہ کنویں میں گر کے مر گیا. خاموش رہے. اہل بیت کی خوشی تھی, اپنے غم کا اظہار نہیں کرنے دیا. جب لوگ چلے گئے تو کچھ جاننے والوں کو روک لیا, کہا رک جاؤ, بچے کا غسل اور کفن کرنا ہے. امتحان تھا, امتحان کو نبھایا.
آغا ہاشم حداد جو کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے، یعنی زندگی کے امتحانات کو، گھر کے امتحانات، گھر کے اندر کی مشکلات کے امتحانات، آخر اپنے استاد سے کہا کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں مجھے گھر میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب بھی میں درس لے کر جاتا ہوں اپنے اندر تبدیلی کوشش کرتا ہوں تو گھر میں میرے مصیبت ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ کہا تمہارا یہی امتحان ہے، یہی تمہارا امتحان ہے۔ اور اس مقام پہ پہنچ گئے کیونکہ حداد تھے، لوہار تھے، جو دہکتی ہوئی آگ سے لوہے کو بغیر کسی ہاتھ میں چیز پہنے کے نکال لیتے تھے، یعنی اس مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا کی آگ کو برداشت کر لو، تمہارے لیے ہر آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام سجدے کی حالت میں ہے، راوی بیان کرتا ہے کہ گھر میں شور ہوا، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، امام سجدے میں ہے، امام نے آرام سے اپنا سجدہ کیا، سر اٹھا، ہاں مولا گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ کہا میں قیامت کی آگ کی طرف متوجہ تھا جو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا کی آگ کچھ نہیں ہے، ایک دفعہ جلائے گی ختم ہو جائے گا آدمی۔ اصل آگ وہ ہے کہ جو جلائے گی اور دوبارہ انسان بن جائے گا، جلائے گی اور پھر بن جائے گا، اصل ختم نہیں ہے۔ یہاں انسان کوئی امتحان لے، کوئی سختی لے، کوئی آپ کو انجیکشن لگنا ہو، کوئی آپ کو سرجری ہونی ہو تو آپ کو کہتے ہیں یار تھوڑی دیر کا درد ہے، 1 گھنٹے کا درد ہے، 2 گھنٹے کا درد ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ ایسی انجیکشن لگا دیں کہ درد کا احساس بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی درد تھوڑی دیر کا ہے، اس کے بعد ختم۔ وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں درد ایک تو یہ بدن نہیں ہے، بدن دوسرا ہے، پلس مصیبت روح پر ہے، روح فنا نہیں ہے، روح ختم نہیں ہونے والی ہے، ایک دفعہ مر گئی تو آپ بولیں گے جی اب نہیں ہے، بہت سخت ہے۔ یہ جو قبر کا عذاب بیان کیا جاتا ہے اور آخرت کا عذاب، عزیزان محترم، کیونکہ پروردگار نے انبیاء کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، یعنی بشارت بھی دو کہ بھائی بشارت بھی ہے، تم پر خوشخبری بھی ہے، نذیر یعنی ڈراؤ بھی صحیح ان کو، یعنی بالکل ریلیکس بھی نہیں چھوڑ دو ان کو کہ بھائی کچھ نہیں ہونے والا، کچھ تو ہونے والا ہے جانے والا۔ جب آپ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں سے آپ دوسرے روڈ تک جائیں، امام بارکہ تک جائیں، یا آپ کی جو مین شاہراہ ہے اس پہ آپ ایک غلطی کر لیں تو آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد آپ کو کیا ہے، جرمانہ دینا ہے۔ اگر غلطی کر دی تو کیمرے کی لائٹ پڑ جائے گی، کچھ نہ کچھ پڑ جائے گا، یعنی کوئی جرمانہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، تھوڑا سا سفر ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی زندگی ہو اور اس میں غلطیاں ہوں اور اس کا جرمانہ کوئی نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل عقل تقاضا یہ کر رہی ہے کہ نظام اس لیے بھیجا، انبیاء کو اس لیے بھیجا، کتاب کو اس لیے بھیجا، اور قرآن جو کتاب ہے ہدایت کی، اس کے 30% یا ہر صفحے کے آگے پیچھے برزخ، قیامت، آخرت، جنت، جہنم، یعنی آپ کو اور مجھے وہ بل بورڈز ہیں وہ جو آپ کو اور مجھے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن میں اور آپ اول تو کھولتے ہی نہیں ہیں اس کو۔ کون کھولے اس کو؟ وہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، وہ تو ہمارے بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ ہم نے بولا ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے، جبکہ رسول خدا یہ کہہ گئے تھے میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اطرت اہل بیت، جس نے ان دونوں کو تھاما وہ حوض کوثر مجھ سے پہنچے گا۔ تو میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرے پاس کیا ہے، دونوں ہیں یا ایک ہی ہے؟ اصل قرآن وہی ہے جو اہل بیت ہیں، اور اہل بیت وہی ہیں جو قرآن ہے، اصل دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ میثم تمار کو جب کہا جاتا تھا کہ تم علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دو تو حضرت میثم نے کیا کہا، میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ یعنی حضرت علی کے فضائل یعنی گویا قرآن کی تلاوت ہے، یعنی وہ صامت قرآن ہے۔ امام نے خود کہا کہ بھائی تم نیزوں پر جس کو تم، اصل تو وہ قرآن نہیں تھے، وہ باکس تھے، خالی ڈبے سے تھے۔ دوسرا کہا کہ تم صامت قرآن کی طرف جا رہے ہو، میں ناطق کے قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آج بھی یہی ہے عزیزان محترم، آج اگر ناطق قرآن غیبت کے پردے میں ہے تو صامت قرآن تو ہے۔ جو صامت قرآن سے دل لگائے گا وہی ناطق قرآن تک پہنچ پائے گا، کیونکہ امام جب آئیں گے قرآن کی حکومت کریں گے۔ امام آ کر کو سیکولرزم یا سوشلزم
یا پھر جو ہے وہ کوئی اور نظام تو نہیں ڈالیں گے, کوئی ویسٹرن فلسفی کا نظام تو نہیں آئے گا. کس کی حکومت ہوگی؟ قرآن کی. تو آج قرآن میری زندگی میں ہوگا تو کل قرآن کی جو اصل قرآن آئے گا, جو بولتا ہوا قرآن آئے گا. جب آج میں ان آیتوں کی تلاوت کروں گا, یہ آیتیں میرے وجود کو پاک کریں گی. عزیزان محترم, قرآن کی تلاوت کریں. ضروری نہیں ہے کہ مر جائے, مردہ ہی ہو تو اس کے لیے قرآن پڑھا کرے آدمی. قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے. زندوں کو ہدایت نہ دے پائے تو مردہ کو ہم کیا دیں گے؟ ہم ہر جگہ ثواب کے چکر میں, مطلب وہ بھی ثواب ہی ہے, مردے کے لیے پڑھ دو. عزیزان محترم, ثواب بہت کما لیا, اب کم از کم ثواب سے آگے نکلیں. وہاں پبلک بھی آتی تھی, رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کو دیکھ لیا. آپ کو دیکھنا عبادت. رسول کہتے ہیں میرے کو دیکھنا صرف عبادت نہیں ہے, میری عمل بھی, اطاعت بھی عبادت ہے. جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. وہ تاریخ انہی چیزوں کو لکھتی رہ گئی کہ یہ رسول اللہ کا, یہ رسول اللہ کا. یہ چھٹے امام کے ہاتھ میں عصا تھا, وقت کا خلیفہ آیا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا رسول خدا کی نشانی ہے. چومنے لگا عصا کو. چھٹے امام نے کہا کہ تم اسے چوم رہے ہو, یہ نسبت رکھتا ہے, میں یبنا رسول اللہ ہوں, میں رسول کی اولاد, میں خون ہوں. مگر نہیں ہے, کیونکہ ہماری قوم ویسی تھی, اسی میں لگی رہی ہے. عزیزان محترم, آج بھی ایسے ہی ہے کہ رسول خدا کے وہ فرامین پر اطاعت نہیں ہے. آج توہین رسالت کے اتنے مسائل چل رہے ہیں. حتی رسول کی بات کو نہ ماننا خود ایک توہین رسالت ہے. اچھا, خود اہل بیت کے ساتھ جو رویہ رکھا, مگر وہ توہین رسالت نہیں تھا. وہ نہیں تھا کہ جو دشت کربلا کے اندر ہوا وہ توہین رسالت نہیں تھا. جسے امام حسین جیسی ہستی کی, جس کو رسول خدا نے اپنا لعاب دہن سے بزرگ کیا تھا, اپنے جگر سے لگا کر بزرگ کیا تھا, مگر وہ توہین رسالت نہیں تھا. یہ تاریخ نہیں سمجھ پائی. آج اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے, سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ آج دنیا نعرے بلند کر رہی ہے, مگر اس سے بڑی توہین رسالت نہیں تھی کہ کوچے بنی ہاشم میں جا کر اس دروازے کو آگ لگا دی. اس سے بڑا اور کیا تھا کہ جہاں رسول خدا اپنی زندگی میں خود بتا رہے ہیں کہ میرے بعد علی آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, میرے بعد حسن آپ کے ساتھ یہ ہوگا, میرے بعد حسین کے ساتھ یہ ہوگا. اور جیسے ہی اپنی بیٹی پر آئے, اللہ اکبر, یعنی رسول اپنی زندگی میں حضرت سیدہ کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ کہا قرۃ میری آنکھوں کا نور, یا فاطمہ بذات منی, تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. ہاں فاطمہ, مگر میرے جانے کے بعد آپ کے اوپر رنج بہت پڑے گا, آپ بہت محزون ہوں گی, آپ بہت کرب میں زندگی گزاریں گی. اللہ اکبر. میرے جانے کے بعد خود رسول خدا بیان کر رہے ہیں, باقی روایات بھی, کہ ذلت آپ کے گھر داخل ہوگی. یعنی کس طرح یہ داخل ہوں گے؟ آپ کے گھر کے دروازے کو جلایا جائے گا اور وہاں پر آپ کی پسلیاں شکستہ ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اور آگے جملہ سنے, رسول خدا خود فرماتے ہیں, اور اس ٹائم آپ کہیں گے یا محمد, اے بابا, مگر کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. اللہ اکبر. عزاداران محترم علماء, بیان سخت بیان ہے. ائمہ سے پوچھا کہ آپ کیوں اپنی اتنی جد کا مصائب پڑھتے ہیں, ماتم کرتے ہیں؟ کیا کریں؟ کہہ رہے آواز اگر رونے کی ہلکی ہوتی تو پسلیاں ٹوٹنے کی بھی آواز آتی. اللہ اکبر. یعنی یہ دیا رسالت کا اجر امت نے, اور آج امت جو ہے وہ, اللہ اکبر. عزیزان محترم, اسی لیے تو اس آخری کا انتظار ضروری ہے, ورنہ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو صحیح کون کرے گا؟ استاد فاطمی نیا کسی اور عالم سے بیان کرتے ہیں کہ جب بی بی در و دیوار میں تھی تو بی بی نے جو ایک صدا بلند کی ہے وہ یا مہدی. مہدی کہاں ہو؟ عزیزان محترم, وہ یوسف زہرا ہی تو ہے وہ جو انتظار کر رہا ہے.
اور یہ رسم یہیں سے چلی اور یہ چلتی رہی رسم. عزیزان محترم، ایک روایات کسی نے کہا کہ بہرحال مصائب اس ایک بچی کے پڑے، یہ اہل بیت کے اوپر ستم کی نشانیاں یہاں سے چلی ہیں. جملہ بہت بھاری ہے مگر میں خدا یا امام زمانہ معاف کرے مگر سخت ہے. استاد فاطمی نے کہتے ہیں احترام کیا کرو، ماں کا بہت احترام کیا کرو. تم مصائب پڑھ کر گزر جاتے ہو لیکن امام زمانہ پر کیا گزرتی ہے. میں نہیں پڑھتا عزیزان محترم، میں بھی گزر جاتا ہوں، مگر یہ رسم بڑی پرانی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی کہ جب اپنے باپ کے بدن کے اوپر بیٹھی تھی تو اسے تماچوں سے ہٹایا گیا. یہ رسم پرانی تھی، یہ اہل بیت بہت پہلے سے برداشت کر رہے تھے. ارے یہ بھی تو زہرا کی نشانی تھی نا، چھوٹی سی جو کربلا. کیا کیا؟ تازیانے لگے، تماچے لگے. اللہ اکبر. جب مقتل رات کو روزے عاشورہ گزر گئی، شام غریباں، میری ام المصائب بی بی جب بچی کو ڈھونڈ رہی ہے تو کہاں پایا؟ مقتل میں ایک سر بریدہ بدن پر سو رہی ہے. آپ تصور کریں نا، ایک بچہ تو تاریکی سے ڈرتا ہے، تاریکی سے خوف کھاتا ہے، مگر یہ بچی کس طرح اس اندھیرے میں کہ جہاں صرف سر بریدہ لاشیں پڑے تھے پہنچ گئی. نہ جانے مجبور تھی کیونکہ باپ کے سینے پہ سوتی تھی، نیند نہیں آتی تھی. اور آپ سوچیں نا، یہ بچی صبح سے تھکی ہوئی کتنی تھی، جو یہ دیکھ رہی ہو کہ بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، ارے چھوٹے سے بھائی کے لیے پانی مانگا، ارے وہ تو خیموں میں آیا ہی نہیں، ارے اس کا بدن تو خاک میں دفنا دیا گیا. اور اس کے بعد جب خیموں کو غارت ہوا، آگ لگی، اب یہ بچی کس طرح کربلا میں بھاگ رہی ہے. جو حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، میں نے چاہا پہچانا چاہوں، بچی مجھ سے دور جاتی ہے، کہتی ارے تجھے نہیں پتا ہم کون ہیں، ہم کون ہیں جو تو ہماری آگ کو بجھانا چاہتا ہے. جس کے گوشوارے چھین لیے گئے ہو، وہ بچی رات کو کتنی تھکی ہوئی ہوگی کہ جو اپنے باپ کے بدن کو تلاش کرتی. میری بیوی نے اٹھایا، کہا آؤ بیٹا. ارے تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ تمہارے بابا کا سینہ تھا. عزیزان محترم، میری بچی تھی. بچی کہتی ہے کہ میں مقتل میں بابا بابا کہہ رہی تھی، ایک بدن سے ہاتھ بلند ہوئے اور آواز آئی الیہ الیہ، ارے اے میری بیٹی میرے پاس آ جا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو بھی ہم نے سنا ہے کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جہاں بھی ماتم، عزاداری، مجلس، جو بھی جلوس جہاں بھی ہو رہا ہے، ان سب جگہوں کی لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں انہیں کامیابی عطا فرما. پروردگار مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ عطا فرما. پروردگار دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا. پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. جو مقروض ہیں پروردگار غیب سے ان کے قرضوں کو عطا فرما. بیمار ہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، یقیناً آپ کے بھی بہت سارے جاننے والے ہوں گے، میرے بھی ہیں. ایک بچہ جس کے لیے میں دعا کروا رہا تھا وینٹیلیٹر پہ، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے. بہرحال خدا ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے، اور جو بھی لوگ مریض ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار جو نعمت تو نے دی ہے مجلس عزاداری کی، ہمیں اس کو صحیح طریقے سے نعمت کو حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار جہاں بھی لوگ مشکلات ہیں، مجالس نہیں ہو سکتی ہیں اور دل چاہتا ہے ان کا، پروردگار وہاں پہ بھی آسانیاں عطا فرما تاکہ ہر جگہ دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو سکے. پروردگار ہم کو حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، مجلس کو ادا کرنے کے لیے، نیاز بنانے کے لیے، ہر کام جو بھی کر رہا ہے، جس طریقے سے آرگنائزیشن، ٹرسٹ، امام بارگاہ، ایک شخص جو بھی کر رہا ہے، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما. پروردگار ہمیں
زیارت امام حسین کی خاص طور پر توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ. ماتم حسین.